اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں بھائی عدیل کے مزار کے اوپر۔ یہ ایسا انسان ہے جس کے بارے میں یہ حلفاً کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو انسان نے کسی ہاتھ سے اپنے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور جو ہے کہ زبان سے بھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ کسی چھوٹے بچے نے بھی بلایا نا کہ بھائی عدیل، تو اس اللہ کے بندے نے جی کر کے بلایا ہے۔ 7 فٹ کا اس کا قد تھا، اور لیکن جب بھی کسی سے ملا ہے جھک کر ہی ملا ہے۔ اور اس انسان نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کسی بڑے چھوٹے یا کسی بزرگ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جس کسی نے بھی اس کو بلایا ہے تو انہوں نے جی کر کے ہی بلایا ہے۔ زندگی کی ساری جو زندگی ان کی ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے گزری ہے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، مشقت کی ہے۔ بکری انہوں نے چرائی ہیں، بھینسیں انہوں نے چرائی ہیں۔ ان کے والد صاحب نے ان کی پرورش کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کوئی اپنے تن کے اوپر صحیح کپڑا نہیں پہنا۔ جب یہ بچہ کامیاب ہوا، جب یہ بچہ اپنے کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنے لگا، جب چڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ بڑی محبت بھی فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھوٹی سی بیماری میں یہ جب لاحق ہوئے تو ان کو ہاسپٹل داخل کیا گیا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کو 25 بوتلیں خون کی لگنی ہیں، وائٹ سیل جو وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے آبا و اجداد نے، چاچو، ماموں، بھائی، جتنے بھی احباب تھے، ان کی کمپنی کے جو اونر تھے، انہوں نے بھی بڑی ان کے ساتھ محبت فرمائی ہے، قدم با قدم ساتھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور 3 سے 4 دن ہاسپٹل میں ICU میں رہنے کے بعد یہ اپنے خالق کی سے جا ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت ہی نیک دل انسان تھے۔ جب یہ ان کی میت جو ہے وہ اپنے گاؤں میں لائی گئی ہے تو آسمان کا ایک رنگ اور تھا، آسمان کا ایک روپ اور تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آج بھی موسم اس قسم کا ہے، جہاں میں کھڑا ہوں تو موسم جو ہے وہ اپنے گرمی کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے۔ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو آسمان سے ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ برس رہی تھی، اور جب ہم ان کا جنازہ لے کے نکلے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، جیسے خالق اپنے بندے کو جنت کی ہواؤں سے آشنا کر رہا ہے، خالق اپنے بندے کی روح کو جنت کی ہوائیں دے رہا ہے۔ کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو خشک رہی ہو۔ ہمارے گاؤں کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ بے مثال ہے، بالکل بے مثال ہے۔ باادب تھے، بے مثال لوگ تھے، نیک لڑکا تھا۔ چاہے کسی لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ ان کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ گالی ہم نے ان کی زبان سے نہیں سنی، بد اخلاقی ہم نے ان کی زبان سے نہیں سنی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے گزاری ہے۔ آج لوگ ان کے والد صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے بھائی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو تربیت آپ نے اس بچے کی ہے وہ بے مثال ہے۔ رہتی دنیا تک ہمارے گاؤں کے اندر اس قسم کا بچہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تاریخ اس کی مثال خود لکھے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو بتا رہی ہوگی، جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ انسان، اس کی شخصیت کیا تھی اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ باقی رہی بات اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے یا اس کا بندہ جانے، لیکن آسمان کی یہ خوشبوئیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ بارش، یہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس قبرستان کے اندر نیک بندوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی بخشش ہو جائے، نماز کام آ سکتی ہے، زکوٰۃ کام آ سکتی ہے، روزے کام آ سکتے ہیں، لیکن جب تک انسان کا اخلاق یا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، وہ کامل مومن ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان نہ ہو، اس کی زبان سے کوئی انسان پریشان نہ ہو، یا کسی کی دل کی انہوں نے پریشانی کسی کو نہ دی ہو۔ یہ وہ ساری جو کوالٹیز ہیں وہ اس بندے کے اندر پا جاتی ہیں۔ رونا اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ساری عمر محنت کرنے کے باوجود جب پھل کاٹنے کی باری آئی ہے تو خالق حقیقی نے
اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بات کا بہت دکھ ہے، بہت ہی دکھ ہے کہ اب ان کی شادی ہونے والی تھی، ان کی والدہ کے دل کے اندر ارمان تھے، باپ کے اندر ارمان تھے، بھائی کے اندر ارمان تھے کہ ہم اپنے بھائی کی شادی کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے، لیکن مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری دوست جتنے بھی لاہور تھے، کراچی تھے، جتنے بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ سب ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی برکت سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ بہت نیک دل انسان سے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بھائی عدیل کے بارے میں کچھ اور کہہ سکوں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے چہروں کو روشن فرمائے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے آداب کی وجہ سے، ان کے والدین کو بھی ان کی وجہ سے جنت میں والا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔